محبت کے ساتھ تمام حضرات ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ در رسول پر پہلے سلام کرتا ہوں، در رسول پر پہلے سلام کرتا ہوں، پھر ثنائے صحابہ اکرام کرتا ہوں۔ ابو تراب سے نسبت پر ناز ہے مجھ کو، اور معاویہ کا میں احترام کرتا ہوں۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، معززین علاقے بھر سے تشریف لانے والے اہل سنت، نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خصوصاً شہر بھر کے معزز علماء کرام جو اسٹیج کی زینت ہیں، آج کی عظیم الشان پروقار بزم علماء دیوبند کے زیر اہتمام سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عنوان سے معانون محفل کے اندر ہم سب حاضر اور شریک ہیں۔ دعا کرو اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ان علماء کا سایہ پورے علاقے پر اللہ تعالیٰ تا دیر قائم و دائم اور سلامت رکھے۔ برادرم، میری جماعت کے ذمہ دار بھائی صہیب صاحب کی پرخلوص دعوت پر، ملک عارف صاحب کی پرخلوص دعوت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو ملنے کا موقع دیا، ان علماء کی زیارت کا موقع نصیب ہوا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے والوں کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائے۔ علماء دیوبند یا دیوبند یوں تو ایک علاقے کا نام ہے، لیکن اس دور میں دیوبند حقیقت اور حق کی پہچان بھی ہے۔ نام علماء دیوبند کا جہاں آ جائے تو ذہنوں کے اندر اسلام کی جرت مندانہ تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ کردار ایسے ہی نہیں بنتے، کردار بنانے کے لیے انگریز سے ٹکر لینا پڑتی ہے، کردار بنانے کے لیے جزیرہ مالٹا کی جیلوں کو آباد کرنا پڑتا ہے، کردار بنانے کے لیے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کے دنیا کا سب سے پہلا اردو ترجمہ شیخ الہند لکھنا پڑتا ہے، کردار بنانے کے لیے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مرزیت فتنے کے خلاف اپنی نسلیں قربان کرنی پڑی ہیں، تب جا کے
علماء دیوبند کے کردار کو اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں پذیرائی ملی، اور اللہ نے ان اکابر کے ذریعے جہاں اپنی توحید کا کام لیا وہاں حضور کی ختم نبوت کا بھی کام لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اللہ نے روز اول سے افراد کا انتخاب کیا۔ اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ ہر دور میں دین کے محافظ پیدا کرتا رہا۔ اس دین محمدی شریعت مطہرہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ حضور کے دین کے لیے ہر دور میں اللہ نے بندے چنے ہیں، اللہ نے افراد چنے ہیں۔ آپ کو کائنات کے اندر الف سے لے کر یا تک سارا کا سارا دین اگر محفوظ ملے گا تو وہ دین محمدی ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دین سچا مکمل آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے جو کام نبی کیا کرتے تھے اللہ نے خاتم النبیین نبی کے صحابہ سے کروایا۔ بلند آواز سے کہیں، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ پہلے جو ذمہ داریاں نبیوں کی تھیں وہ حضور علیہ السلام کی امت کی بن گئیں۔ پہلے نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ کتاب اللہ کو زبانی یاد کیا جاتا تھا، نبی کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب کا حافظ نہیں ہوتا تھا۔ حضور خاتم النبیین کی تشریف آوری کے بعد اللہ کے نبی بھی قرآن کے حافظ تھے۔ حضور کے دونوں سسر ابو بکر و عمر بھی قرآن کے حافظ بنے۔ حضور کے داماد تین ابو العاص حضرت عثمان حضرت علی بھی حافظ قرآن بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حافظہ بنی، حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ حافظہ بنی، باقی تین بیٹیاں حافظہ نہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا۔ وہ جو کتاب اللہ کو انبیاء کی صفت کہا جاتا تھا حفظ کرنا، وہ قرآن مجید کے حافظ آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اتنے ہوئے کہ سیدنا عمر بن خطاب کے 10 سالہ دور خلافت میں دنیا میں پہلی مرتبہ 18,000 مدینے کے حافظ قرآن بنے۔ اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے صدقے حضور علیہ السلام کے سامنے زانوے تلمذ طے کرنے والے وہ پیغمبر کے مدرسہ محمدی کے طالب علم جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ اصحاب صفہ پیغمبر کے در پہ پڑے رہتے، حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن سنتے، پھر یاد کرتے، پھر ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے اور حفظ کرتے اور سناتے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ سب کہیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دین کی آبیاری کے لیے جتنے دکھ آئے پیغمبر ہنس کے سہ گئے، جتنی تکلیفیں آئیں پیغمبر ہنس کے سہ گئے۔ اور اللہ نے ان علماء کے لیے قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے نکلوایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار تم دیوبندی ہو اس لیے تمہارا مزاج ہی ایسا ہے، نہ چلنا ہے نہ چلن دے تھوڑا مزاج یہ ہے، آپ کا مزاج یہ ہے، نہ آپ سکون سے چلتے ہو
نہ کسی کو چلنے دیتے ہو. باقی بھی علماء ہیں. میں نے کہا ہم کسی کے علم کا انکار بلند آواز سے ہم کسی عالم کے علم کی نفی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو یوں کہتے ہیں رضینا قسمت الجباری فینا. ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہیں. اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی شریعت میں سے اگر کلمہ حق کہنا اللہ نے ہماری جھولی میں ڈالا ہے تو ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں. آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر فاران کی چوٹی پہ چڑھے اور پیغمبر نے کلمہ حق کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں کلمہ پڑھ لو. اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک, اللہ کے علاوہ کوئی بچے اور بچیاں دینے والا, اللہ کے علاوہ کوئی روزی روٹی دینے والا, اللہ کے علاوہ کوئی موت و حیات کا مالک, اللہ کے علاوہ کوئی صحت اور بیماری کا مالک. پاک پیغمبر نے جب بت پرستی چھڑا کے خدا پرستی کی طرف قوم کو لگانے کی بات کی تو پیغمبر کے چہرے پہ پتھر بھی آئے. پیغمبر کو دیوانہ بھی کہا گیا, پیغمبر کو مجنون بھی کہا گیا, نعوذ باللہ پیغمبر کو پاگل بھی کہا گیا. حضور علیہ السلام سے سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا. حضور علیہ السلام پہ دکھ بھی آئے, تکلیفیں بھی آئیں. آج لوگ سوال کرتے ہیں یار تمہیں اور کوئی عنوان نہیں ملا, تم بزم علماء دیوبند کیوں بناتے ہو؟ میں نے کہا تمہارے لیے کوئی اچھمبے کی بات ہوگی, میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہوگی کہ میں دیوبند کے سٹیج پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ دیوبند کا کردار پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے. دیوبند کا کردار بدر کا ترجمان ہے, دیوبند کا کردار احد کا ترجمان ہے, دیوبند کا کردار خندق حنین کا کردار ہے, دیوبند کا کردار پیغمبر کی ذوالفقار کا کردار ہے, دیوبند کا کردار حضور کے چہرے سے نکلنے والے لہو کا ترجمان ہے, دیوبند کا کردار پیغمبر کے ٹوٹنے والے دو دانتوں کا ترجمان ہے, دیوبند کا کردار پاک پیغمبر کے صحابہ کے بہنے والے خون کا ترجمان ہے, دیوبند کا کردار ابو بکر صدیق کا جملہ ایون کا سدین پانا ہے, دین مٹتا رہے ابو بکر زندہ رہے نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر کا ترجمان دیوبند کا کردار ہے, دیوبند کا کردار عمر کے مسلح رسول پہ شہادت کی ترجمانی کرنے والا ہے, دیوبند کا کردار کربلا میں بہنے والے شہید کربلا کے خون کا ترجمان ہے. نعرہ تکبیر. عقائد علماء دیوبند, اکابر علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. شرک بند, بدعت بند, شرک بند, بدعت بند. العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ رب کی تقسیم ہے, یہ رب کی ہے توجہ, یہ رب کی تقسیم ہے. کوئی حضور کی محبت میں پیغمبر کی نقل کرتے ہوئے جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے احد میں دانت شہید ہوئے, کوئی حضور کی محبت میں آج حضور کی ختم نبوت کے لیے ایسی قربانیاں دی کہ آنکھوں سے اندھے ہوئے, کانوں سے بہرے ہوئے, چہرہ مسمار کرایا, بچے یتیم کرائے. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں اور کسی نے یہ سب کچھ تو نہیں کیا, لیکن حضور کے دانت شہید ہونے کے بعد جو حضور نے حلوہ نوش فرمایا تھا کسی نے وہ سنت پکڑ لی, اگلی پچھلی چھوڑ دی. میں نے کہا یہ تو تقسیم رب کی ہے. رب نے ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لیے رب نے ایسا قبول کیا کہ ہم سٹیج پہ جائیں تو حضور علیہ السلام کے دین کے تحفظ کی بات کریں, حق بات کہے اور ڈٹ جائے, پھر چاہے گردن کٹ جائے, جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار صحابہ زندہ. ہمیں اپنے اکابر اور اس کے کردار پہ بولو فخر ہے. کیا ہے بھائی؟ اور بلند آواز سے. حضور علیہ السلام کے
کلمہ حق کہنے کے بعد اپنے مخالف ہو گئے، رشتہ دار دشمن بن گئے۔ اللہ نے کہا محبوب پریشان نہ ہو، یہ تقسیم بھی میری ہے، اپنے پرائے ہو جائیں گے، پرائے اپنے ہو جائیں گے۔ بلند آواز سے کہو، گھر میں موجود برادری کا بندہ نہیں مانے گا تو ابو جہل بنے گا، باہر کا بندہ مانے گا تو ابو بکر بن جائے گا۔ میرے محبوبہ تجھے چن چن کے دوں گا، کمزور، بھٹکنے والے، پھسلنے والے، گھٹیا، کم ظرف، بزدل محبوبہ، یہ تیری شان کے خلاف ہے جو تیرے پاس آئے۔ چھانٹی میں کروں گا، چناؤ میں کروں گا، انتخاب میں کروں گا، انگلی پکڑ کے جنت تک تم لے آنا۔ میرے محبوب پیغمبر، ان اللہ اختارنی واختار علی صحابی، پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح ختم نبوت کے لیے چنا، اس طرح میرے جانشینی کے لیے، شاگردگی کے لیے اللہ نے میرے صحابہ کا بھی انتخاب کیا۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، بلند آواز سے کہیں، صحابہ اللہ کا انتخاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے جن تکالیف اور دکھوں کو برداشت کر کے یہ سارا دین پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ نے بھی وہ سارا دین آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بلند آواز سے، صحابہ نے گھر بار چھوڑے کہ نہیں؟ مال و دولت چھوڑا کہ نہیں؟ اب آپ کوئی آدمی کہے کہ یار مولوی صاحب تقریراں کرندے ہو، اتنی سخت باتیں کرتے ہو، پھر جناب یہ مسائل بنتے ہیں، حالات بنتے ہیں، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، لوگوں کو نماز نہیں آتی، روزہ نہیں آتا، حج نہیں آتا، حلال حرام کے مسئلے نہیں آتے، تو آپ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا اس طرف بھی آتے ہیں، جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں آپ آتے پیدا مولی ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرے دیں پہلے، جب یہ بیان ہوتا ہے تو سنتے نہیں، اور جب ہم آپ کے ایمان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ایمان بچایا جا رہا ہے نا، ایمان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ سیدھی بات کرو۔ میں نے کہا یہی تو ہمارا قصور ہے کہ سیدھی بات کرتے ہیں، یہی تو ہمارا قصور ہے۔ جو بائی پاس سے گزر جائے اس کی بچت ہو جاتی ہے، جو کلمہ حق ڈٹ کے جرأت کے ساتھ کہہ دے۔ میں نے کہا ہمارا جرم یہی تو ہے، ہم کلمہ حق کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو جرم شمار کرتے تھے مشرکین مکہ کہ جی اپنے بھتیجے کو ابو طالب سمجھا لو، یہ کہتا ہے کہ تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، بس یوں کہتا رہے کہ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، یہ نہ کہے کہ تمہارے خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں صرف یہ کہوں کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے رب کی بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ میں غیر اللہ کی نفی نہ کر دوں، غیر اللہ کی نفی نہ کر دوں۔ امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری کہا کرتے تھے، تو کہتا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو، کڑوی بات نہ کرو، منفی بات نہ کرو، پہلے کلمہ تو کوئی ایسا لا جس میں منفی بات نہ ہو۔ جو کلمہ پڑھتے ہو اس میں کیا ہے؟ لا الہ، لا الہ، معلوم ہوا کہ الا اللہ دل میں تب آئے گا جب پہلے لا الہ کا عقیدہ آئے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اللہ اس وقت تک دل میں نہیں آئے گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دل میں نہیں آئے گی۔ جملہ لے لو،
اللہ تب تک دل میں نہیں آئے گا جب تک حضور کی ذات اور حضور کی بات دل میں نہیں آئے گی، اور حضور کی ذات اور بات دل میں تب تک نہیں آئے گی جب تک حضور کی جماعت دل میں نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نہیں آئے گی جب تک جماعت دل میں نہیں آئے گی، نہ حضور کی بات آئے گی نہ حضور کی ذات آئے گی۔ اگر میری اس بات پہ یقین نہ آئے تو آؤ میں تمہیں غار میں لے چلوں، غار میں لے چلوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ لوگو اگر کوئی بھی میرے محبوب نبی کی تکلیف اور مشکل وقت میں ساتھ نہیں دے گا تو فقد نصرہ اللہ، اللہ میرے محبوب کی مدد کے لیے کافی ہے، اللہ نبی کی مدد کے لیے کافی ہے۔ فقد نصرہ اللہ، تو اللہ مددگار ہے۔ اور یہاں بھی علامہ علی شیر حیدری شہید کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ابو بکر کو نصرت خداوندی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نبی کی مدد کرتا ہے، اللہ جب بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو کسی صورت میں کرتا ہے، اور اللہ نے حضور کی جب مدد کی تو ابو بکر کی صورت میں کی۔ ابو بکر یار رسول، ابو بکر کی نصرت رسول، ابو بکر محبت رسول، ابو بکر عشق رسول، ابو بکر صحابی رسول، ابو بکر پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کا پہلا فرد۔ اس لیے میں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کی ذات اور بات تیرے دل میں تب آئے گی جب تیرے دل میں نبی کی جماعت آئے گی، کیونکہ نبی کا تعارف کرانے والی امت کے سامنے یہ نبی کی جماعت ہی ہے، یا کوئی اور ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ حضور آخری نبی ہے؟ بولو کہیں دسایا کونوں کہ حضور آخری نبی ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور پہ وحی اتری بتانے والے، حضور علیہ السلام پہ قرآن اترتا تھا بتانے والے، حضور کو نمازیں پڑھتا ہوا دیکھنے والے، حضور کو تلاوت کرتے دیکھنے والے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے وَلَضَّالِّينَ پر آمین کہنے والے، حضور علیہ السلام کے ساتھ پلیٹ میں بیٹھ کے کھانے والے، حضور کے ساتھ مصافحہ کرنے والے، اور حضور کے سینے کے ساتھ سینہ ملانے والے، اور حضور سے قرآن مجید کی تعلیم لینے والے۔ وہ اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ وہ بدر میں 313 قوم تھے، وہ احد میں 700 قوم تھے، وہ خندق میں 3000 قوم تھے، وہ فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 قوم تھے، وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 35,000 قوم تھے، وہ وفات رسول کے وقت تقریباً 1.25 لاکھ قوم تھے، پیغمبر کے صحابہ۔ اس لیے میں نے کہا دل میں اگر ذات رسول اور بات رسول کو جگہ دینا چاہتے ہو تو پہلے جماعت رسول کو جگہ دینی پڑے گی، اس لیے کہ جماعت رسول وہ ہے کہ جس کو اپنے دل میں پیغمبر نے خود جگہ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف شارٹ کٹ آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں، غار کا موقع آیا نا، ہجرت کا موقع، تو حضور سب کو کہتے رہے چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی نکل جاؤ، رات کو چھپ کے نکل جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا، تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی جاؤں میں بھی جاؤں؟ فرمایا نہیں، ابھی مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ الفاظ پہ غور کرنا۔ مسلم شریف کی روایت میں امام مسلم روایت درج کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کہتے ہیں آقا میں بھی جاؤں؟ فرمایا نہیں، ابھی اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا۔ یار یہ بھی عشق کی عجیب داستانیں ہیں۔ اسی غار کی طرف جاتے ہوئے پیغمبر کو بھی بھوک لگی، ابو بکر کو بھی بھوک لگی۔ ابو بکر کہتے ہیں آقا آپ رکے، میں کہیں دودھ کا انتظام کرتا ہوں۔ ایک بکریاں چرانے والا نظر آ گیا، اس سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، دودھ چاہیے، بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا مالک کی مرضی کے بغیر تو میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ابو بکر کہتے ہیں چل دودھ والی بکری نہ دے، بغیر دودھ والی دے دے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ابو بکر کو پتا تھا میرے پاس کائنات کی دولت موجود ہے، رحمت کائنات موجود ہے،
آقا اللہ سے منوا لیں گے، لے لیں گے۔ ابو بکر نے اس آدمی سے بغیر دودھ والی بکری لی اور حضور کے پاس لے آئے۔ آمنہ کے لال نے اس کے تھنوں پہ نبوت والے ہاتھ پھیرے، کمر پہ ہاتھ پھیرے۔ ابو بکر نے دودھ کا پیالہ بھر لیا۔ اب کئی دنوں سے ابو بکر بھی پیاسے، نبی بھی پیاسے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور پہلے آپ، اور حضور کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں پہلے آپ، حضور کہہ رہے ہیں پہلے آپ۔ دونوں میں تبادلہ ہوا۔ محبت ادھر بھی ہے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ محبت ادھر بھی ہے، محبت ادھر بھی ہے، باوجود بھوکے یہ بھی ہیں، بھوکے وہ بھی ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں پہلے آپ، اور نبی کہتے ہیں پہلے آپ۔ میں ایک جملہ خطیبانہ انداز میں دینے لگا ہوں، ضائع نہ کرنا۔ نبی کہنا چاہتے ہیں ابو بکر مجھے تو سب جانتے ہیں، پر میرے بعد پہلے آپ ہی ہے، تم پیو۔ آقا یہ نہیں ہو سکتا، پہلے آپ پیئیں گے، آپ کا جھوٹا ابو بکر پیے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے تھوڑا پیا، یا رسول اللہ اور پی لیں، ابھی پڑا ہے۔ آپ نے پھر پیا، پھر پیا۔ پھر جب اللہ کے نبی کے چہرے کی وہ پیاس والی کیفیت ختم ہو گئی، چہرہ تر و تازہ ہوا، میری طرف توجہ کرو۔ ابو بکر نے یوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، الحمدللہ میرا کلیجہ ٹھر گئے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دودھ نبوت پی رہی ہے، مزہ صداقت کو آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق، حضور مجھے اجازت ہے جانے کی؟ فرمایا نہیں ابو بکر، ابھی رب نے مجھے حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہے آقا۔ جب حضور کو اجازت ملی، اللہ کے نبی سخت دوپہر میں گرمی کے وقت جب سارے اپنے گھروں میں سائے میں چھپے ہوئے ہیں، آقا نے آ کے ابو بکر کا دروازہ بجایا، دروازہ بجایا۔ ابو بکر نکلے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، مجھے حکم دیا ہوتا میں آ جاتا۔ سبحان اللہ، ختم تھی گئی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا بھاری تھی گئی ہے؟ سبحان اللہ، ٹھیک کیا کھونا؟ آقا مجھے حکم دیا ہوتا میں آ جاتا۔ جملہ سنو پیغمبر کا، فرمایا نہیں ابو بکر، مجھے حکم تھا آپ جائیے، سبحان اللہ، مجھے حکم تھا آپ جائیے۔ میں نے کہا یہ بھی میرے رب کی تقسیم ہے۔ پیغمبر لوگوں ہر عاشق کے گھر نہیں جاتے، جس عاشق کے گھر پیغمبر بنا بلائے جائے اس عاشق کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جہاں ابو بکر موجود ہیں نبوت جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، اما عائشہ روایت کرتی ہیں مکہ کے 13 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن چل کے حضور ہمارے گھر نہ آئے ہوں۔ پیغمبر روزانہ ابو بکر کے گھر۔ تھوڑا سا عشق میں آ کے جملہ سننا میرا، ضائع نہ کرنا۔ پیغمبر کا روز ابو بکر کے گھر جانا یہ بتاتا ہے کہ حضور کو مسجد کے بعد دلی سکون آتا تھا تو ابو بکر کے گھر آتا تھا۔ سبحان اللہ، کبھی تو جاتے تھے آپ کے معمولات میں۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر گھر والوں کو ادھر ادھر کر دو، راز کی بات کر دو۔ سبحان اللہ، کیا کرنی ہے؟ راز کی بات ادھر ادھر کر دو، راز کی بات کرنی ہے۔ ابو بکر نے جواب دیا آقا کس کو ادھر ادھر کروں؟ ابو بکر کا خاندان آپ ہی کا تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر کی بیٹی عائشہ آپ کی بیوی ہے،
ابو بکر کی دوسری بیٹی آپ کی سالی ہے، ابو بکر کی بیوی آپ کی ساس ہے۔ آقا جو بھی راز کی بات ہے سب کے سامنے بتا دو، اے صدیقی خاندان ہے، کان چرا لے سن دھیاں میریاں، ابو بکر کی بیٹی محمد کا راز ہی فاش کرے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا جواب سنا تو حضور مطمئن ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ ادھر ادھر کرو گھر والوں کو، فرماتے ابو بکر اللہ کا حکم آگے ہجرت کرنی ہے۔ آقا کب چلیں؟ فرمایا ابھی چلیں۔ آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا نکل چلیں ابھی۔ پیچھے کون ہے؟ فرمایا علی۔ سبحان اللہ۔ بات ختم کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا جذبہ چاہیے آپ کا، محبت چاہیے آپ کی۔ پیچھے علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جملہ لے لو، آقا کے آگے ابو بکر، پیچھے علی، درمیان میں نبی۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر بھی راضی، علی بھی راضی، نبی بھی راضی، کیا کرے گا؟ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق ٹھیک ہے یا رسول اللہ، چلے گئے۔ بہرحال تفصیلی باتیں، غار کے دہانے پہ پہنچے، ابو جہل پیچھے آ گیا، 200 اونٹ کی سر کی قیمت لگ گئی۔ حضور کو تلاش کرنے کے لیے حضور کے گھر بعد میں گئے، پہلے ابو بکر کے گھر آئے۔ ابو بکر کے گھر آئے پہلے۔ ابو بکر کہاں ہیں؟ دروازہ بجایا، بڑی بیٹی نکلی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی اسماء نکلتی ہیں، تیرا ابا کتھے؟ آپ کے والد کہاں ہیں؟ ابو بکر، آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا باہر گئے ہیں۔ بتاؤ کہاں گئے ہیں؟ کہتی نہیں بتاتی۔ سبحان اللہ۔ نہیں بتانا۔ اس ظالم کے بچے نے، اس بے غیرت ابو جہل نے بچی کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ کافر کو کیا پتا رسول کے اہل بیت اور پیغمبر کی صحابیات اور صحابہ کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو نا، یہ پیغمبر کی سالی ہے، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا نبی کی وجہ سے، ابو بکر کی وجہ سے، جس کافر کی بیٹی کے سر پہ محمد عربی نے اپنی چادر دی تھی۔ اللہ۔ یہی ابو جہل تھا، نہیں بتایا، کہا جو کرنا ہے کر لے، نہ میں اپنے ابا کا پتہ بتاؤں گی نہ نبی کا پتہ بتاؤں گی۔ مایوس ہو کے چلا گیا۔ غار میں حضور پہنچے، ابو بکر پہنچے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں سے آپ نیچے اتر آئیے، پہلے مجھے غار میں جا کے ماحول چیک کرنے دو، ماحول دیکھ لوں ماحول کیا ہے۔ ابو بکر غار میں جاتے ہیں، ماحول دیکھا، گند ہے، غار میں گند ہے۔ ابو بکر نے صفائی کی، سبحان اللہ۔ غار کی صفائی کی، ساری غار میں سے گند نکال دیا، سوراخ بند کر دیے، قمیض کے ٹکڑے یا اپنی پگڑی کے ٹکڑے کر کر کے اس میں ڈالے اور صاف کیے۔ خطیب ایشیا سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بڑا زبردست جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ عشق صدیقی تھا کہ ابو بکر کے تن پہ لباس تھا، ابو بکر نے لباس کے ٹکڑے کر کر کے سوراخ بند کیے تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اس وقت ابو بکر کے تن پہ قمیض نہ ہوتا، وہ جسم کی بوٹیاں نوچ نوچ کے سوراخ بند کرتا اور نبوت کو تکلیف پھر بھی نہ آنے دیتا۔ یہ عشق صدیقی ہے۔ اب میں جواب دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند ہر ایک سے پنگا لیتے ہیں، یہ تم نے کہاں سے لے لیا بھائی، اپنا رخ ایک طرف رہو۔
ابو بکر سے سیکھی ہے کہ پیغمبر کے دین کا دشمن جس روپ میں آئے گا، جس رنگ میں آئے گا، جس سوراخ سے اسلام میں آنے کی کوشش کرے گا، ہر سوراخ کو بند کرنا صدیقی طریقہ تھا۔ علماء دیوبند نے بھی پیغمبر کے دین کی طرف رکاوٹیں ڈالنے والے ہر سوراخ کو بند کرنے کا حق ادا کیا۔ کہو بے شک۔ لوگ آدھے مولوی صاحب ہر سراخ جنگل جتنی کھلوتے ہوئے ہر سراخ یہ کتوں سیکھا؟ میں کہ ابو بکر کو سیکھی اچھی کیا ہونا سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہو ابو بکر صدیق نے غار کی صفائی کی اور پھر عرض کی آقا غار صاف ہے اندر آ جائیے۔ ابو بکر کے کردار نے بتا دیا غار میں جب تک نبی نہیں جائیں گے، اس سے پہلے جب تک ابو بکر نہیں جائیں گے تو اس دل میں نبی کیسے آ سکتے ہیں جس دل میں ابو بکر کی نفرت کا گند ہو؟ اس دل میں نبی کیسے آئیں گے جس میں عمر کا بغض ہو؟ اس دل میں نبی کیسے آئیں گے جس میں عثمان کا بغض ہو؟ اس دل میں نبی کیسے آئیں گے جس میں علی معاویہ کا بغض ہو؟ اس لیے نبوت کے دل میں جگہ دینی ہے تو پہلے پیغمبر کی ذات اور بعد میں دلوں میں پہلے پیغمبر کی جماعت کو جگہ دینی پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری بات، حضور علیہ السلام نے جاتے جاتے حضرت علی سے کہا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میں اور ابو بکر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اور ابو بکر جا رہے ہیں، آپ پیچھے گھر میں رہنا، میرا بستر، میرا گھر، میری چادر، میرا کمرہ، نبی کی چارپائی، نبی کا بستر، نبی کا گھر، رات ادھر رہنا۔ علی امانتیں لوگوں کی میرے پاس ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس لیے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ ایسے ہی سنا آپ نے؟ بے شک۔ حضور علیہ السلام علی کو سلا کے چلے گئے۔ پیغمبر کے دشمن نبی اور صدیق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہوئی تو پیغمبر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ صبح کے وقت نبوت کے گھر کا گھیرا کیا ہوا ہے، یہاں سے نکلیں گے تو ہم پکڑ لیں گے۔ جملہ لینا، تھوڑا سا جاگ کے سننا۔ نبی کے گھر میں علی سو رہے ہیں، نبی کے بستر پہ علی سو رہے ہیں، اور کافر کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اجن کوئی نہیں اپڑے، کوئی نہیں اپڑے، کوئی نہیں اپڑے، اجن بہت پیچھے ودے ہو۔ نبی کے بستر پہ علی سو رہے ہیں، اور کافر کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ علی نہیں بلکہ کافر کیا سمجھ رہے ہیں یہ علی نہیں بلکہ جملہ چینج کرتا ہوں، یہی جملہ الٹا بولتا ہوں۔ علی کو نبی سمجھنے والے وہ کون تھے؟ کافر تھے، نہ دیوبندی تے آواز بچو بچو، کافر تھے، میں کافر۔ معراج کا واقعہ بیان کر رہا ہوں نا، حضور کی ہجرت کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی کا بستر، نبی کا گھر، نبی کی چادر، نبی کی چارپائی، نبی کا کمرہ، سونے والے علی تھے، اور علی کو اس وقت نبی سمجھنے والے کون تھے؟ اور آج بھی کوئی یہ سمجھے تو وہ کون ہے؟ کافر۔ علی علی ہے، نبی نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی صحابی ہے، علی پیغمبر کا پیارا ہے، پروردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے عقیدہ سمجھا دیا، گھر بھی نبی کا ہو، بستر بھی نبی کا ہو، چادر بھی نبی کی ہو، چارپائی نبی کی ہو، کمرہ نبی کا ہو، رات نبی کی ہو، سویا علی ہو، تب بھی وہ علی رہے گا، نبی نہیں بن سکتا۔ جو علی کو علی کا رتبہ دے، نبی کو نبی کا رتبہ دے، ابو بکر کو ابو بکر کا رتبہ دے، حضور کہتے ہیں وہی محمد کا امتی ہو۔ انزل الناس منازلہم، آؤ لوگو
حضور کے دین کو بچانے کے لیے ضروری ہے حضور سے دین لینے والے صحابہ کی عزت و آبرو کا تحفظ کر لو. ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے دین پہ عمل کریں گے سارے. حضور کے دین کے تحفظ کی باری آ گئی تو کرو گے انشاءاللہ. آقا علیہ السلام کا دین پوری امت تک حضور علیہ السلام کے بعد کنہوں نے پہنچایا تھا؟ ذرا بلند آواز سے یہ ذکر اس دور میں فرض عین ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم جیسے گناہگار بندوں کے اوپر اللہ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ اللہ ہماری ان زبانوں کے اوپر کبھی مصطفیٰ کا نام لا رہا ہے, کبھی پیغمبر کے یاروں کا نام لا رہا ہے, کبھی پیغمبر کے اہل بیت کا نام لا رہا ہے. ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں. ہاں ہماری زبانوں پہ صحابہ کے ترانے ہیں, اہل بیت کے ترانے ہیں, نبی ہماری زبان پہ ہے. ہمیں امید ہے اللہ اسی بات پہ ہمیں بخش دے گا. تو پھر یہ ذکر کرتے جائیے کہ پیغمبر کا دین ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ حضور کے دین کو بچانے والے کون تھے؟ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی جانشینی کا حق ادا کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل بیت سے الفت کر بن تابع دار صحابہ کا. جنت میں اگر جانا ہے اپنا کردار صحابہ کا. طلحہ زبیر خبیب بلال تھے جانثار محمد کے, محمد ہی کا ہوگا وہ جو جانثار صحابہ کا. 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر, 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر. بدر و احد احزاب کا لشکر آئینہ دار صحابہ کا تاریخ کے ورقے پیچھے کر, لا ریب قرآن کو آگے کر. مدح ثنا خود اللہ جو ہے بے شمار صحابہ کا, ان پہ تانا زن ہو کر تو عمر رواں برباد نہ کر. اپنا تو عمر یہ عقیدہ ہے کہ بیڑا پار صحابہ. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مبارک محفل میں آنا, کہنا, بیٹھنا, سننا, اس کے لیے محنت کرنے والے حضرات کی زندگیوں میں رب خیر و برکت نازل فرمائے. وما علینا.